بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يوم يجمع الله الرسل، اللہ رب العالمین نے دین کے مسائل اور احکام بیان کرنے کے بعد قیامت کے احوال بیان کیے ہیں تاکہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ یوم، جس دن، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ، الرسول، اپنے رسولوں کو۔ رسول کی جمع ہے، رسول ایک پیغمبر، رسل جمع کئی رسول۔ جس دن جمع کرے گا اللہ الرسول، اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو، فیقول، اور فرمائے گا، ماذا اجبتم، کیا تم کو جواب دیا گیا، کیا تم کو؟ قالوا، تو پیغمبر کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ آیت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ان کو علم تو تھا کہ ان کی قوموں نے آگے سے کیا جواب دیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم ان کو کہتی تھی آپ یہ تبلیغ نہ کرو نہیں تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے۔ 950 سال ان کے جواب سنتے رہے ہیں کہ کیا جواب ملا ہمیں۔ تو یہ در حقیقت سوال اور جواب امتوں کے لیے ملامت ہے، امتوں کے لیے ملامت ہے۔ کیسے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور سے قیامت کو سوال کیا جائے گا۔ اب زندہ درگور تو بے قصور ہے، اس سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ تو در حقیقت زندہ درگور کرنے والوں کے لیے ملامت ہے کہ قیامت کو میں نے زندہ درگور ہونے والی سے پوچھنا ہے کہ تیرا کیا جرم تھا، تجھے تیرے باپ نے زندہ درگور کر دی، تاکہ دنیا میں لوگ خوفزدہ ہوں کہ ہم نے اگر کسی بچی کو زندہ درگور کیا تو قیامت کے دن اس سے رب پوچھے گا تو یہ کیا قصور بتائے گی اپنا، کوئی قصور نہیں ہوگا اس کا، لہذا پکڑ میں ہم ہی آئیں گے۔ تو یہ بھی اسی ہی طرح کا سوال اور جواب ہے۔ در حقیقت پیغمبروں کو جھٹلانے والے اور پیغمبروں کی سفارش پہ اس قدر تکیہ کرنے والے کہ وہ عمل ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیغمبر ہماری سفارش کر دیں گے بس بات ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے۔ یعنی یا اللہ ظاہری طور پہ تو جو کچھ ہوا ہے وہ تیرے سامنے ہی ہوا ہے، تجھے تو پتہ ہی ہے، لیکن حقیقت کیا تھی، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ انک انت علام الغیوب، اصل جواب یہ ہے، انک، بے شک تو، انت، اللہ، تو ہی، علام الغیوب، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ مجھے تو ظاہری طور پہ یہ کہتے تھے،
لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تو اس سے بخوبی واقف ہے، اب حقائق تک تو جانتا ہے، تو ہم آپ کو اب کیا جواب دیں؟ انہوں نے جو کچھ ظاہری کہا وہ تو میں نے بھی سنا، میری قوم نے کے لوگوں نے بھی سنا ہے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اللہ تو اس کو بھی بخوبی جانتا ہے، لہذا تو ان کی پکڑ فرما۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ پیغمبروں کی بات کو جھٹلانے والوں کے لیے ملامت اور ڈانٹ کی جگہ پہ ذکر کیا ہے، تاکہ ان کو عبرت ہو کہ قیامت کے دن تمہارے احوال پیغمبر سے پوچھے جائیں گے کہ تم جو جواب دیتے ہو پیغمبر کو، یہ قیامت کے دن تم اس کا کیا رد عمل بیان کر سکو گے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کی شان میں غلو کیا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ انہی کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ رب العالمین کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، ہونا تو یہ قیامت کو ہے، لیکن کالا ماضی کا صیغہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی سچی حقیقت ہے، یوں سمجھو کہ ہو چکا ہے۔ ماضی کا مطلب ہے کہ گزر گیا جو زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، یعنی ایسا کام جو گزر گیا ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے احوال کو اکثر ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنے یقینی ہیں، ان کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ تم یوں سمجھو کہ یہ ہو چکے ہیں، کوئی شک شبہ نہیں۔ جب اللہ رب العالمین کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پہ تھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے طاقت دی تجھے، قوت دی تجھے یا مدد کی تیری روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس یہ جبریل امین ہے، کہ جب میں نے جبریل امین کے ساتھ تیری معاونت کی، تیری مدد کی، تیری تائید کروائی، یہ اللہ کا سب سے پہلا احسان ہے جو اللہ رب العالمین ان کو یاد دلائیں گے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اللہ، روح القدس بھی اللہ، سب کو اللہ بنا دیا۔ وہی حال ہماری قوم نے کر دیا۔ احد بھی اللہ، احمد بھی اللہ، کہتے ہیں صرف میم کی مروڑی کا فرق ہے۔ احد اور احمد میں فرق ہی میم کی مروڑی کا، میم کی مروڑی ختم کر دو، احد احمد ایک ہی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی اسی طرح کا عقیدہ کفر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا احسان یہ یاد دلایا، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پہ احسان کیا ہے، تم میری نعمتوں میں رہے ہو، تم میرے بیٹے بیوی نہیں ہو، میرے احسانوں کے ساتھ جیتے رہے ہو، اور میں نے مدد کی تیری روح القدس کے ساتھ۔ جبریل امین بھی آپ کی تائید کے لیے آئے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو آپ کو مزید اللہ نے کیا نعمتیں دیں؟ تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد، گود میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں۔ کہولت اصل میں 30 سے 50 سال کی عمر کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے تو یہ اکثر مفسرین کی جو رائے ہے، جو روایات ہیں، اس کے اگر کلابے ملائے جائیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی عمر اس وقت 33 سال ہے۔ 33 سال کی عمر میں 33 ایئر کی عمر زندگی میں ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے۔ اب وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر اس امت میں رہیں گے، دجال کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل بھی کریں گے، اور اس زمین کو عدل کے ساتھ اللہ کے فضل اور رحمت سے بھر دیں گے، اور جب وہ اس دنیا پہ آئیں گے دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف دین اسلام کا نام ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ نے گود میں بھی بات کی،
جب ماں لے کے آئیں ان کو قوم کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی بڑا نیک ہے، آپ کا تو گھرانہ بڑا نیک ہے، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، یہ بچہ بتائے گا۔ تو بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ گود میں یہ بولے ہیں، کیسے بولے ہیں؟ اذ ایدتک بروح القدس، اللہ کہتے ہیں روح القدس کے ساتھ میں نے تمہاری تائید اور مدد کروائی۔ گود میں بھی بولے اور کئی باتیں کی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جہاں بھی رہوں گا میں برکت والا ہوں، اور میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، سخت دل نہیں بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں پہ بات کی؟ ماں کی گود میں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا احسان تھا۔ ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی بچے کب بولتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا اصول ہی نہیں ہے۔ تو یہ قانون کے خلاف ایک استثنائی صورت اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ بھی روح القدس کی تائید تھی اس میں۔ جبریل امین لے کے آئے نا خوشخبری، جبریل امین پیغام لے کے آئے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ بھیجا اللہ نے، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ تو کہولت 30 سے 50 سال کی عمر، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوں گے لوگوں کے ساتھ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے آپ کو سکھائی کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل، یہ 4 چیزوں کا علم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، تورات سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی الہامی کتاب ہے، اور انجیل سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی الہامی کتاب ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سے پہلے اترنے والی کتاب تورات کا بھی علم تھا، انجیل بھی اللہ نے دی، اور ماں کی گود میں ہی کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ انجیل ان کو اللہ نے دی، اور جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے تو قرآن و حدیث کا بھی علم ان کے پاس موجود ہو۔ سکھانے والی ذات ہے، وہ لمحوں میں جو چاہے سکھا دے، اس کے کلمہ کن کہنے کی بات ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ احسان یاد دلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم دوبارہ نزول فرمائیں گے، دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، کیونکہ ابھی کتاب و حکمت، اس کا علم لوگوں تک پہنچانا ان کے ذمے ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یہ مزید اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ جب آپ بناتے تھے مورت من الطین، مٹی سے، کہیت الطیری، پرندے کی جیسی، پرندے کی شکل میں آپ مٹی کی مورت بناتے، فتنفخ فیہا، اور آپ اس میں صرف پھونک بیدنی، میرے حکم کے ساتھ آپ بناتے تھے، فتنفخ فیہا، بس آپ پھونک مارتے اس میں، فتکون طیرا باذنی، وہ ہو جاتی تھی پرندہ، وہ مٹی جاندار پرندہ ہو جاتی باذنی، میرے حکم کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ پرندہ کیسے بنتا تھا؟ میرے حکم کے ساتھ۔ یہاں پہ ہماری امت کے جو شرک پسند لوگ ہیں وہ شیخ کی طرف ایسی کرامات نسبت کر دیتے ہیں کہ جناب بندہ مر گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی وہ گئے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے حکم سے اٹھو، ہوگا قوم بیدنی،
میرے حکم سے اٹھو، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ یعنی جو کرامت، جو معجزہ اللہ نے نبی کو نہیں دیا وہ ولی کے ہاتھ میں آ گیا۔ کمال ہے، جب بندے کا بیڑا غرق ہو جائے نا پھر بندہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ مورت بناتے تھے مٹی کی پرندے کے جیسی میرے حکم کے ساتھ، میں کہتا تھا تو آپ بناتے تھے۔ پیغمبر کا معجزہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت نہیں ہوتا، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے پیغمبر کا معجزہ تب کام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک وہی تھا، لیکن آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ہر وقت نہیں جاری ہوتے تھے، نہ آپ ہر وقت کر سکتے تھے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تبھی اس میں سے پانی جاری ہوتا تھا۔ آپ نے یوں پیالے میں ہاتھ رکھا ہے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، اور پورے لشکر نے وضو کیا ہے وہی پانی سے، لشکر نے وضو کیا ہے، پینے والوں نے پیا ہے، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ اتنا سا پانی اسی میں سے وہ فوارے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ہر وقت تو نہیں ہوتا تھا، جہاں پہ اللہ چاہتا ہے وہاں پیغمبر کا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے حکم کے ساتھ آپ پرندہ بناتے تھے، آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ بھی میرے حکم، اللہ کہتا ہے میرے حکم کے ساتھ بنتا تھا، کیونکہ مختار کل ذات اللہ کی ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ تندرست کر دیتے تھے الْأَكْمَحَ پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ الْفُرْبَہری کے مریض کو، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ زندہ کرتے تھے مردوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ۔ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طاقت عطا فرمائی تھی، اصل میں طاقت اللہ ہی کی تھی، اصل میں اختیار وہ اللہ ہی کا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سارے احسانات ہیں میرے، یہ سارے احسانات ہیں میرے جو میں نے تجھ پہ کیے یا تیری والدہ پہ کیے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بچایا آپ کو بنی اسرائیل، جب میں نے بچایا بنی اسرائیل سے آپ کو، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ جب آپ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، اِنْ هَذَا نہیں ہے یہ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مگر کھلا جادو۔ بنی اسرائیل کے پاس آپ یہ معجزات لے کے آئے، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے بھائی، یہ تو ہمیں جادو کے کرتب دکھا رہے ہیں آپ۔ اور بنی اسرائیل نے قتل کرنا چاہا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کہتے کففت بنی اسرائیل عنک، بنی اسرائیل سے بچانے والا میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ وہاں پہ بھیج دی، ملتا جلتا بندہ، اس کو انہوں نے پھانسی لٹکا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بیٹے کو سولی دے دیا ہے۔ ایسا ہی خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے کے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے، اب ہم بخشے بخشائے۔ کمال ہے۔ اور اگر تم بخشے بخشائے ہو اس وجہ سے تو پھر یہودیوں کے ہاتھ چومو، کیونکہ انہوں نے آپ کے بخشوانے کا کوئی ہیلا وسیلہ کیا، قتل کرنے والے تو وہ تھے، پھر تو آپ ان سے دشمنی کرتے ہو، ان کے ساتھ آپ کفر کے فتوے لگاتے ہو ان کے اوپر۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے ایسے عقائد اور نظریات ہیں جو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ حقائق کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اسپیشل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور اگر بن باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی علامت ہے تو آدم علیہ السلام تو پھر اولا اللہ کی اولاد ہے، وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام بھی اللہ کی اولاد ہو گئے۔ تو اس لیے یہ عقائد خالصتاً توحید کے منافی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، ان کی تخلیق میں بھی ایک معجزہ ہے، دنیا میں آنے میں بھی ایک معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے نبوت 40 سال کی عمر میں دی ہے، انہوں نے پیدا ہوتے ہی
آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کا دعویٰ دائر فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے کتاب بھی دے دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا دیا۔ تو یہ ایک اور معجزہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے معجزات کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی طاقتیں اور معجزے ہیں، نہ یہ جادو تھا، نہ ہی اس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا کوئی کمال تھا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا تھا۔ آج بھی اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں سے کرامات ہوتی ہیں، ان کی زبان سے کرامات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تبھی ہوتی ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی جتنا مرضی بڑا ولی ہو، جو مرضی جب مرضی کرامت نہیں دکھا سکتا۔ اللہ چاہے تو کرامت کا ظہور بھی ہو سکتا ہے، لیکن بلا دلیل کسی کی طرف ایسے ہی کرامات کا سلسلہ جاری کر دینا یہ سراسر ناانصافی اور ظلم کی بات ہے، اس سے پرہیز اور گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص کو اپنانے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم۔